آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے دیے گئے 10 روپے 100 روپے کسی کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، کسی کی سسکیوں کو، آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل سکتے ہیں، کسی کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے صرف آپ کے دیے گئے 10 روپے سے، کسی کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے صرف آپ کے دیے گئے 10 روپے سے، کوئی بچی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کے حالات بدل سکتی ہے صرف آپ کے دیے گئے 10 روپے سے۔ آج اگر ہمارے ان مسلمان بہن بھائی کو ہماری ضرورت ہے تو یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ آئیں مل کر مدد کریں اپنے ان بہن بھائیوں کی جو ہمارے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، یا آپ کو سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر تو نہیں آتے، یہ سگنلز پر آپ کو مانگتے ہوئے دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن واقعی یہ ہماری مدد کے مستحق ہیں۔ دیکھیں کتنا اور وقت صرف سوچنے میں ہی ضائع کر دیں گے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل سے نماز سٹارٹ کرنی تھی لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد پردہ کریں گے لیکن کل کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خدارا مزید وقت ضائع نہ کریں، آج ہی سٹیپ لیں اور خود کو بدلیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ کیا آپ کی نظریں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک ہیں؟ کیا آپ کی نظریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک ہیں؟ جب انہوں نے پردہ کیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی تو ہم کون ہیں؟ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو قرآن میں فرما دیا، ایک حکم دے دیا ہے تو ہم کیوں اس کے آگے آرگومنٹس کر رہے ہیں؟ جب پردہ فرض قرار دے دیا ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ وہ کہ اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں لیکن پاسٹ جو ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑتا، تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے گول سیٹ کر لیا نا کہ نہیں، میں نے نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، میں نے اس دنیا کی طرف نہیں جانا کہ جو کہ مجھے جہنم کی آگ تک لے جائے گی، میں نے اس ٹریک پر رہنا ہے جو کہ مجھے جنت کے دروازوں تک لے جائے گی۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب منزل آپ کی جنت ہے تو وہ آسانی سے نہیں ملے گی، اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کے دیکھیں سٹیپس ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی سب کچھ کوئٹ کیا ہے اور ابھی سے بھی آپ کو سکون مل گیا۔ بعض اوقات فوراً سکون مل جاتا ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کشمکش میں رہتا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو میں پاسٹ چھوڑ آیا ہوں وہی ٹھیک تھا، یعنی وہ وسوسے جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں دماغ میں۔ تو وہ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ سکون جو ہے وہ جس ٹریک پر آ گئے ہیں نا اسی میں ہے، لیکن وہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ ناممکن بات نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بیکاز دوسری طرف دیکھیں دل توڑنا غلط کس طرح سے ہے۔ آپ کسی کو حقیر جان کر ان اے سرٹن کنڈیشن کہ کوئی بھی آپ سچویشن لے سکتے ہیں، آپ اس انسان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ نہ کہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس انسان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہم نا ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، ہم بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ سے انسان موت تک پہنچ جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بالکل ایموشنز کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ سو فرسٹلی یو ہیو ٹو سی دا سچویشن، دین اس کے اکارڈنگ آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ کو جن بھی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے، جو بھی مسائل ہوں، آپ نے پہلے انہیں کلیئرلی دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہے۔ ایگزیکٹلی، دل کو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں، کسی کو خوشی دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو غم دے کر آزماتے ہیں۔ ان بوتھ سچویشنز جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ جب آپ سلم پر مشکل وقت آیا تو لوگ ان کو ٹونٹ کرتے تھے کہ اچھا اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیوں معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ سلم نے صبر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو تنگ دستی کی حالت میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، بجائے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ نماز میں خیال آ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سکون نہیں مل رہا، ہر مشکل کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ آپ حل کرنے کی کوشش تو کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو پروگرامنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ بہتر وہ ہے جو اپنے آپ کو کوشش کرنے والوں میں شامل رکھیں، کہ ہم نے صرف کوشش کرنے والوں میں خود کو شامل رکھنا ہے۔ خوشی سادی سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کا حال کیسا ہے،
تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ تو آج ہمارے ارد گرد یہی عالم پایا جاتا ہے، یہی منظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں لیکن پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو مجھے ہدایت دے دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ تم نے خود کو کوشش کرنے والوں میں شامل رکھنا ہے، تو پھر ہم کیوں کوشش نہیں کرتے؟ اللہ کی طرف آئیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا واقعی جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ غافر میں کیا فرماتے ہیں؟ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، تو کیا پھر دیکھا جائے گا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں تنزل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو خدا را قرآن کو کھول کر پڑھیں۔ جب آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔